آپ سب دوستوں کی خدمت میں واٹسن کا سلام پہنچے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ احمدی دوستوں کے ساتھ ایک سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا ہے جسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈبیٹ نہیں ہے. بہرحال ان کے سوالوں کے جواب دیے میں نے. انہوں نے ایک دوسری ویڈیو بھیجی. تھوڑا سا جواب دیر سے دینے کی معذرت چاہتا ہوں اور آئندہ کے لیے بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا مصروف ہوں. شاید جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں ایک لمبا ٹائم لگ جائے کیونکہ میں مصروف ہوں. ایک دوست کی شادی ہے, اس کے بعد ایک یورپ کا ایک ٹرپ بھی ہے, کہیں جانا ہے ہم نے, اور کچھ ذاتی مصروفیات ہیں. بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جلد سے جلد جواب دوں, لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے مہینہ ایک لگ جائے گا, اتنا بزی ہوں میں. اور اس دوران میں ایک دوست, احمدی دوست محمد ملک 90 کی نام سے آئی ڈی سے, انہوں نے مجھے کچھ میلز بھیجی. انہوں نے سوال پوچھے جیسس کرائسٹ کے فوت ہونے کے سوال اور اس طرح کے. تو وہ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ میں ان سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. آپ کو میری ویڈیو حقائق نہ کہ عقائد کی روشنی میں کے نام سے جو ویڈیوز ہیں آپ وہ دیکھیں. میرا خیال ہے کہ یہ جواب جو ہیں وہ جماعت احمدیہ کے لیے بالکل مستند جواب ہیں, اور میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی جماعت احمدیہ کا کوئی بھی بڑا سے بڑا اسکالر ان کو چیلنج کر سکتا ہے. لیکن بہرحال چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سلسلہ شروع کرتے ہیں. آپ کی ویڈیو نمبر 2 جو ہے وہ مجھے ملی. آپ نے کہا کہ میرے پاس میرے سوالوں کا جواب نہیں تھا. تو یہ جو ہے وہ دیکھنے والے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے. میں مسلمان دوستوں سے درخواست کرتا ہوں, کرسچن دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں, اور احمدی دوستوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ پلیز بغیر تعصب کے میری جو جوابات ہیں ان کو دیکھیے. اگر ان میں وزن ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چاہے آپ کرسچن ہی کیوں نہیں ہیں آپ مجھے میل کر سکتے ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں, اور بغیر کسی تعصب کے. خدا حاضر ناظر ہے, خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اپنے فیصلوں کو اپنے ایمان سے کرنا ہے آپ نے. باقی آگے چل کے آپ نے بات کو اور آگے بڑھایا. آپ نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ اگر میں ایماندار نہیں ہوں تو مجھے دوسروں کے مذہب میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے. بڑا اچھا طریقہ وضع کیا آپ نے بھائی, کہ کسی دوسرے مذاہب میں دخل اندازی کرنے کے لیے پہلے آپ کو ایماندار ہونا ضروری ہے. تو بہرحال میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کبھی بھی کسی بھی مذہب میں دخل نہیں دیتا, جیسے کہ سکھ, ہندو, سارے مذاہب ہیں. اور اگر میں کسی کا جواب دیتا ہوں تو اس کا میں جواب دیتا ہوں. میں خود کسی مذہب پر کیچڑ نہیں اچھالتا. ہاں اگر کوئی بائبل کے بارے میں, جیسس کرائسٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو میں ان کا جواب ضرور دیتا ہوں. اور باقی آپ نے جو کہا کہ آپ نے جو بتایا کہ ایماندار ہونا جو ضروری ہے کسی مذہب میں دخل اندازی کے لیے, تو یہی وجہ ہے آپ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ایماندار سمجھتے ہیں, تبھی آپ مسیحیت میں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. اور اسی طریقے کو اگر میں لے کر آگے چلوں تو آپ سے بھی زیادہ ایماندار پھر پاکستانی مسلمان یا دنیا کے دوسرے مسلمان ہیں جو آپ کو کافر اور غیر مسلم کہتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس بھی لاجک ہیں. قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہے کہ وہ خاتم النبی اور اس طرح کی آیات ہیں. تو میرے دوست یہ جو باتیں ہیں یہ مزہ آتا ہے ان کو جتنا آگے پھیلائیں گے. میری پرابلم یہ ہے کہ آپ مجھے چھپ کر جواب دیتے ہیں, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں آپ کی جماعت کے سسٹم کو اتنی اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ شاید آپ خود بھی نہیں جانتے ہوں گے, اور بغیر اپنی جماعت کے آپ لوگ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. بہرحال آگے آپ نے مجھے پھر ایک بات کہی آپ نے. میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ میں آپ کے سوال, اگر میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ مسیحوں کو دجال, شیطان اور سور کہتے ہیں, اور اگر یہ کہنا آپ کے مذہب میں دخل اندازی ہے, تو بھائی میں نے ابھی دخل اندازی کی ہی نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. مرکز 16 باب کے بارے میں آپ نے پھر سوال اٹھا. مسیح مذہب میں آج بھی معجزات ہو رہے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کسی مسیح کنونشن میں جائیں, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بدروؤں کو نکلتے ہوئے, اندھوں کو آنکھیں ملتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. پاسٹر بینین کے بارے میں آپ نے ایک بات کہی کہ وہ ایک فیک ہے, وہ اس طرح ایک جھوٹا اور ایک طرح فریبی اور جو کچھ بھی. صرف آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ آپ نے ان ویڈیو کو نہیں دیکھا جن میں معجزات کر رہے ہیں. آپ نے ان ویڈیو کو دیکھا جو ان کے خلاف بنی ہے, اور آپ نے انہی کو پکڑ کر اپنی جو بات ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. اگر یہی ترازو ہے, اگر آپ کا یہی ترازو ہے کہ آپ نے وہ جو نیگیٹو ویڈیوز ہیں ان کو پکڑ کر, یا جو ان کے اوپر پروپیگنڈا ہے, تو بھائی اسی ترازو کو اگر میں اپنے ہاتھ میں لے لوں, بالکل وہی ترازو آپ کے ہاتھ سے میں اپنے ہاتھ میں لے لوں, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنی جماعت کے بارے میں, آپ کی خلیفوں کے بارے میں بڑی پرچار کرتے ہیں, اسی طرح ان سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہیں. کیا میں اسی ترازو سے ان کو تولنا شروع کر دوں تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے,
ایسی بات نہیں. میرے پاس اپنی عقل ہے, میرے پاس اپنا دماغ ہے. اگر کوئی مسلمان آپ کے خلاف ایسی بات کرتا ہے جو میری عقل میں نہیں آتی تو میں کہوں گا نہیں, یہ غلط ہے, کیونکہ میرے پاس بھی تو اپنے دماغ ہے, میرے پاس بھی اپنی سوچ ہے. تو ایسی بات کو لے کر آپ نے وہ کر دیا. اور دوسری بات, پاسٹر بینی ہین جو ہیں وہ دنیا کے پتہ نہیں کتنے ملکوں میں لاکھوں لوگوں کی تعداد میں معجزات کرتے ہیں. خداوند نے ان کو طاقت دی ہے, خداوند نے انہیں پاور دی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نام سے نہیں, وہ جیسس کرائسٹ کے نام سے بدروں کو نکالتے ہیں, اندھوں کو آنکھیں دیتے ہیں, لنگڑے ویل چیئر پر آتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں. ابھی انڈیا کے اندر انہوں نے ملینز لوگوں کے سامنے یہ اس طرح کیا, اور وہ لوگ وہیں رہتے ہیں, وہ لوگ ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں کہیں بھی. اور دوسری بات یہ, اس کی اور بھی ایک مثال دی ہے جیسس کرائسٹ نے خود, متی 12 باب اس کی 24 25 26 آیت میں, کہ شیطان جو ہے وہ جب شیطان کے آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کے الزامات لگاتے تھے کہ وہ بدروؤں کی مدد سے بدروؤں کو نکالتا ہے. وہ آپ ذرا خود سوچیں, بدروؤں کی مدد سے ہی بدروؤں کو کیسے نکالیں گے آپ؟ مطلب ایک شیطان کو آپ شیطان کی مدد سے کیسے نکالیں گے؟ شیطان تو آپ, مثال کے طور پہ شیطان نے آپ کو اندھا کر دیا, تو آپ اسی شیطان سے ہیلپ لے کر اس کو ٹھیک کریں گے؟ شیطان تو اچھے کام نہیں کرتا. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں, ان میں کوئی وزن نہیں ہے. آپ میری معلومات پر بھی انگلی اٹھاتے ہیں. بہرحال آپ نے شاید کسی بڑی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ کہتے ہیں کہ مرزا نے, ابھی آپ کی تعلیمی قابلیت کا جو اندازہ ہے وہ میں اپنے دوستوں پر چھوڑتا ہوں, چاہے وہ احمدی کیوں نہ ہو, کرسچن کیوں نہ ہو, اور مسلمان ہی کیوں نہ ہو. پلیز ذرا دیکھیے گا, اور جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں, خاص طور پر میں ان مسلمان دوستوں سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جنہوں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں ان کے بارے میں ضرور کامنٹس کریں میری ویڈیوز میں, کہ یہ جو بات یہ انہوں نے لکھی ہے کہ مرزا جو ہیں انہوں نے دجال, سور, مسیحوں کو نہیں کہا, بلکہ انہوں نے چوروں کو اور جھوٹوں کو اور فریبیوں کو کہا. تو یہ بات بالکل میں اس کو ابھی آگے جا کر ریفرنس دوں گا آپ کو کون کون سی کتابوں میں آپ کے مرزا نے یہ بات کہی ہے, اور آپ کو اپنی کتابوں کا بالکل سرے سے پتہ ہی نہیں ہے. میرے پاس یہاں پر موجود ہیں آپ کی کچھ کتابیں, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, دعوت الامیر. ٹھیک ہے, یہ کتاب جو ہے اس کے ریفرنسز میں ابھی آپ کو دوں گا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مرزا نے دجال, سور جو ہے مسیحوں کو نہیں کہا, بلکہ انہوں نے چوروں, فریبوں, جھوٹوں اور فریبیوں کو کہا ہے. تو میرے دوست, اگر وہ, اور آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں صرف کرسچن نہیں سارے آتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہندو بھی دجال ہو سکتے ہیں, مسلمان بھی دجال ہو سکتے ہیں اگر وہ جھوٹے ہیں, فریبی ہیں. تو میرے بھائی, انہوں نے, آپ کے مرزا نے جب دجال کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے صلیب شکن کا لفظ بھی استعمال کیا ہے. تو کیا مسلمان یا ہندو یا سکھ صلیب پر ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں. آپ کو میں اب ریفرنس دیتا ہوں. آپ کا پہلے تو ایک ریفرنس ہے روحانی خزائن, والیوم نمبر 8, پیج نمبر 82, نور الحق. اس میں جائیں, صاف لکھا ہے اس کے اندر مسیحوں کے بارے میں کہ وہ دجال ہیں, شیطان مطلب سور ہیں. دعوت الامیر جو کتاب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں دوبارہ یہ کتاب آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے وہ کرتا ہوں, ذرا غور سے دیکھیں. اس کتاب کے اندر آپ جائیں, اس کا پیج نمبر 72 دیکھیں آپ. اس کے بعد پھر آپ دعوت الامیر, اسی کتاب میں آپ جائیں گے, وہاں پر مرزا فرماتے ہیں کہ دجال والی جو حدیث ہے اس میں یوں لکھا ہے کہ مسلمان دجال کے غلام ہو جائیں گے, اور آج مسلمان مسیحوں کے محتاج ہو گئے ہیں. یعنی انہوں نے مثال دی ہے دجال کے بارے میں کہ دجال جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں دجال کے غلام ہو جائیں گے. دجال کون ہے؟ مسیح ہیں. اسی کتاب کے پیج نمبر 99 میں آپ دیکھیں گے مرزا کہتے ہیں دجال سے مراد مسیحت ہی ہے, دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. دجال اور مسیح اتنا ایک ہی شے ہے. اسی کتاب کے پیج نمبر 109 میں کہتے ہیں دجال یعنی مسیحت سب ادیان پر غالب آ جائے گی, یعنی سب مذاہب پر غالب آ جائے گی. کون؟ دجال یعنی مسیحت. اب میں آپ کو یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ میرے پاس یہ جو بک ہے صرف یہی نہیں ہے, آپ کی میرا خیال ہے 10 سے زیادہ کتابوں کے اندر میں نے یہ پڑھا ہے کہ دجال جو ہیں وہ صرف مسیح ہیں, اور آپ یا تو آپ کو واقعی معلوم نہیں ہے یا پھر یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, آگے چل کر آپ نے بتایا کہ آپ کو میری یہ بات بڑی محض خیز لگی کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے, یا آپ لوگ مطلب آپ نے اس طرح لکھا کہ مطلب میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن جو ہے وہ احمدی جو ہے وہ کیسے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو یہ میرے اکیلے کا خیال نہیں ہے کہ آپ لوگ کو قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں. چلے اگر میں اکیلا ہوتا اور آپ یہ بات کرتے تو لوگ سنتے,
یہ جو بات ہے وہ نہ تو لاکھوں نہ تو کروڑوں بلکہ عرب مسلمانوں کا خیال ہے کہ آپ لوگ قرآن کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، آپ کو عربی کا